انبیاء کرام انہیں سمجھاتے رہے اور سب کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. ایک یہ چیز سب میں مشترک تھی کہ یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے علاوہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے تھے. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک تو نہیں اور کسی ایک زمانے میں بھی نہیں، لاکھوں انبیاء کرام، یعنی 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 پیغمبر اللہ کے آئے اور وہ ہر زمانے میں ایک بات کہتے چلے گئے. تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ سب ایک بہت بڑی سچائی کی بات کر رہے تھے. اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا؟ اور کیسا تسلسل ہے. کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. قرآن کے مطابق پیغمبروں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. نہیں، قرآن فرماتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا صلہ تھا، یہ نبیوں کی نافرمانی. جب ان کے درمیان ان کے انبیاء، ان کے پیغمبر آئے اور انہوں نے ان کو ان بد اخلاقیوں سے روکا جس کا وہ شکار تھے، اور معاشرتی بے اعتدالیاں، ناانصافیاں، ظلم، زیادتی، کم ناپ تول، غیر اخلاقی حرکتیں، لوگوں کو تنگ کرنا، ستانا، اور اسی طرح جنسی بیماریاں، یہ وہ چیزیں تھیں جو ان میں عام ہو گئی تھیں. تو وہ اس کے بعد پھر جب وہ نہیں مانے تو بس پھر عذاب آنا شروع ہو گئے. کسی پر طوفان بہہ گیا، نوح علیہ السلام کی قوم، فرمایا وہ ان پہ طوفان، بارش، سیلاب سب جاری ہوا اور پھر سب غرق کر دیے گئے. اور بیٹا بھی ان کا جو پہاڑوں پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لیں گے، فرمایا نہیں بیٹا، آج کوئی نہیں بچا سکے گا. لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. وحال بینہم الموج، پھر کیا تھا، موج آئی اور حائل ہو گئی باپ اور بیٹے کے درمیان. فکان من المغرقین، تو پھر وہ غرق ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب کے. وہ ایمان نہیں لایا تھا. اسی طرح آپ کی گھر والی زوجہ، وہ بھی پیچھے رہ گئی اور اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، اور اس پر بھی یہ عذاب آیا. اور پوری قوم پھر اس طرح صرف 80-85 لوگ 100 کے لگ بھگ، اتنے لوگ بس آپ کو ملے تھے. اور وہی پھر آپ کی کشتی میں سوار ہوئے اور انہی سے پھر باقی نسل چلی. یافس اور حام بن نوح اور یافس بن نوح، یہ سب آپ بیٹے تھے آپ کے، جن سے پھر نسل چلی آپ کی. تو انبیاء کرام انہیں سمجھاتے رہے اور سب کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. ایک یہ چیز سب میں مشترک تھی کہ یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے علاوہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے تھے، اور انہوں نے شرک جو ہے وہ پھیلا رکھا تھا زمین میں. تو وہ کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پرستش صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے انبیاء کرام کہ ہم تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کیا ہماری اخلاص کی دلیل نہیں ہے کہ ہم تم سے نہ کوئی بینیفٹ چاہتے ہیں نہ اجر چاہتے ہیں، ہم تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے. اور پھر ہم زندگی بھر ایک ہی بات کرتے جاتے ہیں، تو پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک دو نہیں اور کسی ایک زمانے میں بھی نہیں، لاکھوں انبیاء کرام، یعنی 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 پیغمبر اللہ کے آئے اور وہ ہر زمانے میں ایک بات کہتے چلے گئے. تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ سب ایک بہت بڑی سچائی کی بات کر رہے تھے. اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا؟ اور کیسا تسلسل ہے. کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. قرآن کے مطابق پیغمبروں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. ہر بڑی قوم میں ہر جگہ، وہ ایشیا سے لے کے افریقہ تک، جہاں جہاں انسانی آبادیاں تھی، وہاں وہاں اللہ کے یہ پیغمبر پہنچے ہادی بن کر، اور سب کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ کی عبادت. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر غلط؟ آج تک دو زمانوں کے فلسفی کبھی ایک موقف پر رہے؟ دو زمانوں کی سائنس کبھی ایک بات کہہ کے گئی ہے؟ نہیں. ایک ہی زمانے میں ہر فلسفی الگ الگ فلسفہ بیان کرتا ہے، اور سائنسدان آپس میں
ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اپنے اپنے فارمولے، اپنے اپنے تجربات، اپنی اپنی تحقیقات کی بات کرتے ہیں. کہاں ہوتا ہے ایسا اتفاق؟ لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہزاروں سال تک انبیاء آئے اور سب ایک بات کرتے رہے، دوسری بات نہیں کی. ان کا عقیدہ ایمان ایک تھا، ان کا اخلاق اور کردار ایک تھا. بس جو چیز مختلف رہی وہ شرعی احکام ہوتے تھے. شریعت میں لوگوں کو توسع دیا جاتا تھا کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، قوموں کے حالات الگ الگ ہیں، تو وہ امپلیمنٹیشن کا جو معاملہ آتا تھا تو شرعی احکام کا کہ کس طرح کرنا ہے، وہ بس حلال حرام کی کچھ تفصیل الگ ہوتی. یہ شریعت تھی. دین ایک ہی تھا اور عقیدہ ایک ہی تھا، سب کا اخلاق ایک تھا، کردار ایک تھا. وہی معیار آج بھی ہے. اسی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اب اسے آپ نے ہمارے لیے لازم کر دیا اور اس پہ مہر لگا دی، ختمی مرتبت کی کہ اب یہ تمہارے لیے. اور اللہ نے وہ آیت جو فرمائی نا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے پیارے ان سب ہادیوں کی ہدایت کو اپنے اندر جمع کر لو. تو ساری ہدایتیں وہ سب جمع ہو گئی پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں. تو اس امت کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اب یہ امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گی تو سارے انبیاء کا طریقہ اور سنت خود ہی ادا ہو جائے. سارے نبیوں کا اخلاق اس میں سب مرج ہو گیا، سب کی ہدایت اس کے اندر شامل ہو. تو یہ ہے. اور پھر شریعت جو ہے، شریعت محمدی، حلال حرام کی تفصیل وہ آج کے حساب سے ہمیں بڑے جامع انداز میں بتا دی گئی. اس میں فقہ اور اجتہاد کی بڑی گنجائش رکھ کر کے کہ قیامت تک وہ امپلیمنٹیبل رہے اور پریکٹیکیبل رہے، اس طریقے سے اس کو ہمیں عطا کر دیا. لہذا آج بھی اس پر عمل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سارے انبیاء یہ بات کرتے رہے اور اپنی قوم سے کہتے رہے. اور ایک بات اور مشترک آتی رہی، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفار کرو، اپنے رب سے معافی چاہو. یہ بہت اہم چیز ہے استغفار. اس کو ہم نے بھی بلا دیا ہے. استغفار کرو، رب سے توبہ کرو. ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ جو تم پہ قحط نازل ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، یہ سب دور ہو جائے گا. تمہارے یہ دل اندر دور ہو جائیں گے اور یہ قحط تمہارے دور ہو سکتے ہیں. استغفار کرو. تو پتہ چلا کہ استغفار سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. توبہ اور استغفار کرنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اور آگے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت دوبالا کر دے گا، وہ تمہارا پاور بڑھا دے گا. استغفار کیجیے. یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں. اور اسی طرح آگے صالح علیہ السلام، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ، انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے اللہ سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. اور ان سے وہی سب باتیں کی گئیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. پھر دیکھو تم اس کی حفاظت میں آ جاؤ گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان.